أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا دشمن کو مٹانا بھول گئے حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج 6 مارچ 2020 ہے۔ جدید تعلیم یافتہ حضرات ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے۔ اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اس کا استحصال ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یورپ نے تو عورت کو آزادی دے رکھی ہے، وہ جہاں چاہیں پھرتی ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کے ساتھ رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جتنا عرصہ رہیں کوئی پابندی نہیں۔ دن اور رات میں کسی وقت بھی گھر واپس آئیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئیں تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یورپ نے عورت کے حقوق ادا کیے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کو مرد کے برابر لا کھڑا کیا ہے کہ عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ ہے۔ اور پھر اسی غیر مسلم کی نقل کرتے ہوئے آج مسلم معاشرے سے بھی اگرچہ یہ بات پہلے بھی سنی جاتی تھی اور کہی جاتی تھی، لیکن آج جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا اس بات نے بڑا زور پکڑا ہے، اور یہ میڈیا کی بات زینت بن رہی ہے کہ اس عنوان کو اور اس موضوع کو لے کے وہ لوگ میڈیا پہ آ کے بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، جو دنیا تو جانتے ہیں لیکن دین سے ناواقفیت ہے، دنیا کے لا کو تو جانتے ہیں، قرآن و سنت سے ناآشنائی ہے، اور مسلم معاشرہ بھی یورپ کی نقالی کرتے ہوئے یہ کہہ اٹھا اور بول اٹھا، پوسٹر لگائے گئے، زبان پہ نعرہ لگایا گیا کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں بلکہ یہ بھی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ایک کہنے والا کہتا ہے یا کہتی ہے ہمیں کیا چاہیے، جواب ملتا ہے آزادی، ہمیں کیا چاہیے، جواب ملتا ہے آزادی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عورتیں
کیسی آزادی چاہتی ہیں اور کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ یہ دو باتیں ہیں، کیسی آزادی اور کس سے۔ یہ عورت جن مردوں کے زیر سایہ رہتی ہے، زیر حکم رہتی ہے، وہ تین ہی تو ہیں۔ یا تو وہ باپ ہے، یا وہ بھائی ہے، یا وہ خامند ہے۔ یا باپ کے زیر سایہ ہیں، یا بھائی کے زیر سایہ ہیں، یا خامند کے زیر سایہ اور زیر حکم ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی۔ کیا یہ نعرہ لگا کے اپنے ابا سے آزادی چاہتی ہیں؟ کیا یہ بات کہہ کے اپنے بھائی سے آزادی چاہتی ہیں؟ کیا یہ نعرہ لگا کے اپنے خامند سے آزادی چاہتی ہیں؟ اور اگر بات یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اسلام تو کیا کوئی معاشرہ بھی جو ہے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ عورت یہ کہے کہ مجھے آزادی چاہیے اور معاشرہ اس کو جانوروں کی طرح آزادی دے دے اور وہ دندناتی پھرتی نظر آئے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو۔ کوئی بھی معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انسان ہے، کوئی حیوان تو نہیں، انسان ہے، کوئی جانور تو نہیں، گریجویٹ ہے، با سمجھ ہے، با عقل ہے، با شعور ہے، بے شعورہ تو نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے میڈیا پہ آنے والوں کے چند الفاظ سن کے، دیکھ کے، سنا کے ہم نے کہہ دیا بس وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ صحیح اور غلط کی نشاندہی جملوں پہ ہم نے کی ہے۔ کبھی ہم نے حقیقت میں بھی غوطہ زنی کی ہے؟ میرا جسم میری مرضی، یہ فحاشی کا نعرہ ہے، ریپ کا نعرہ ہے، عریانی کا نعرہ ہے، بے حیائی کا نعرہ ہے۔ میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں نہ جسم میرا ہے نہ مرضی میری ہے۔ جب جسم بھی میرا نہیں تو مرضی میری کہاں سے چلے گی؟ مرضی اسی کی چلے گی جس رب العالمین نے ہم سب کا جسم بنایا ہے۔ ہمارے تمام اجسام کا خالق اللہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، جب تک کہ وہ اپنے جسم اور اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو قرآن و سنت کے تابع نہ کر دے۔ میرا جسم میری مرضی، لبرلزم کو لے کے، یورپ کے قانون کو لے کے، غیر مسلم کی نقالی کرتے ہوئے مسلم معاشرے کی خواتین بھی اگر اٹھ کے یہ نعرہ لگائیں گے سوائے افسوس کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کہنے کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ مرضی قرآن و سنت کی ہے، مرضی رب العالمین کی ہے، مرضی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا چلنا قرآن و سنت کا والا، ہمارا بیٹھنا قرآن و سنت والا، ہماری خوشی قرآن و سنت والی، ہماری غمی قرآن و سنت والی،
ہماری شادی بیاہ قرآن و سنت والی، ہمارا پردہ قرآن و سنت والا، ہماری رشتہ داری قرآن و سنت والی، ہمارا نکلنا بھی قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، ہمارا بیٹھنا بھی قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اگر بندہ یہ کہے میرا جسم میری مرضی، اس کا معنی یہ ہے ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، ہم نے قرآن و سنت کو بھلا کے ہم نے یہی کہا میرا جسم میری مرضی۔ میرے جسم پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں، نہ باپ پوچھنے والا، نہ بھائی پوچھنے والا، نہ خامد پوچھنے والا، نہ معاشرہ اس کی پوچھ کچھ کر سکتا ہے۔ بس میں جب چاہوں، جو چاہوں، جس طرح چاہوں میں کر گزروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی ہے۔ رات پوچھا گیا ایک آدمی سے، اس نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ کہنے والی نے اس بات کو اس وجہ سے دہرایا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اینکر ہے، سمجھدار ہے، معاشرت سے واقف ہے، اصولوں سے واقف ہے، کہا اس کا مطلب یہ ہے میرا جسم میری مرضی کہ میں راستے میں چل رہی ہوں، کوئی دوسرا آدمی میری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس سے پوچھ کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ انا للہ کہتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی؟ ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ ہم کس ملک کے باشندے ہیں جس ملک کے حصول کے لیے ہمارے داداؤں نے، ہمارے وڈیروں نے، ہمارے بڑوں نے خون کی ندیاں بہا کے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور ملک کے حصول کے بعد یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے اللہ کے علاوہ عبادت کے حقدار کوئی نہیں، اسی طرح رب کی مرضی کے علاوہ بھی کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان ہمیں غیرت سکھاتا ہے، پاکستان ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، پاکستان ہمیں شرم و حیا کا سبق سکھلاتا ہے۔ ہم پاکستان کے باشندے ہو کے یورپ کی نکالی کرتے ہوئے یہ کہیں میرا جسم میری مرضی، یا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دو یا ملک پاکستان سے دفع ہو جاؤ۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ خواتین اس لیے نکلیں، یہ مطالبات لے کے نکلیں اور یہ مطالبات کریں، اپنا احتجاج نوٹ کروائیں، کیا کہ ریپ کرنے والوں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ان کے تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا جائے، یہ مطالبہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ بیٹیوں کی وراثت ان کو دی جائے، جیسے وراثت میں بیٹوں کو حقدار بنایا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم نہ کیا جائے، یہ مطالبہ جائز ہے۔ خاوند کی جتنی کمائی ہو اس پر صبر اور قناعت کی جائے، یہ مطالبہ جائز ہے۔ چاہیے یہ تھا، مطالبات یہ ہوتے، لیکن انہیں فحاشی اور عریانی کا لیبل لگا کے یہ کہہ دیا میرا جسم میری مرضی، ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی، ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دن رات 24 گھنٹے جہاں جس طرح جس کے ساتھ گزارے، ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ تو کہاں گئی تھی اور رات کو کیوں نہیں آئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، کہنا پڑتا ہے، یہ عورت یہ کہاں چلی گئی؟ اور ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ عورت تحت الثری تھی، اسلام نے اسے فوق الثریا پہنچا دیا، وہ گرد راہ تھی، اسلام نے اسے نور چشم بنا دیا، وہ کانٹوں کے بستر پہ سوتی تھی، اسلام نے اس کو پھولوں کی سیج پہ بٹھا دیا، وہ زیب میخانہ تھی، اسلام نے اسے زینت کاشانہ بنا دیا، اور وہ پائمال تھی،
اسلام نے اسے با کمال بنا دیا، وہ برباد ہو رہی تھی، اسلام نے اسے آباد کر دیا۔ آپ اسلام سے پہلے والے دور کو تو دیکھیے، عورت کی معاشرت کیا تھی؟ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کو نکرانی سمجھا جاتا تھا، عورت کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کوئی بھی عورت کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے اور لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ معاشرے میں اس وقت لوگ مردوں کو تو انسان سمجھتے تھے، عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ مرد کو انسانیت کا درجہ دیا جاتا تھا اور عورت کو تو انسانی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ اسلام عورت کو مقام نہ دیتا، کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کے نہ چل سکتا، اگر یہ اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو کوئی بیٹی کی تربیت پہ جنت کی ضمانت اس کو نہ ملتی۔ اگر یہ اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو آج کسی بھی ماں کے پاؤں تلے جنت کی ضمانت نہ دی جاتی۔ یہ وہ واحد اسلام ہے کہ جب عورت کو معاشرے میں جو پاؤں کی جوتی سمجھا جا رہا تھا تو اس وقت اسلام نے آ کے عورت کو معاشرے میں عزت دی، اس کی ریسپیکٹ کی، اس کا احترام سکھلایا، اس کے وقار کو بجا لانے کا حکم دیا۔ یہ عورت یا تو ماں کے روپ میں ہے، یہ عورت یا تو بہن کے روپ میں ہے، یہ عورت یا تو بیٹی کے روپ میں ہے، یہ عورت یا تو بہو کے روپ میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بہو کے متعلق یہ سننا گوارا کرے گا کہ اس کو جا کر کوئی بتائے کہ میں نے تیرے فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا، تیرے فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا، تیرے فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت ہماری غیرت کا کیا تقاضا ہوگا؟ ہم یہ سن کے ہنس پڑیں گے یا سن کے ہم اس کی گردن بھی تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ عورت، اس کے معنی پہ آپ غور کریں۔ عورت کا معنی پردہ ہے، عورت کا معنی لفظ عورت، اس کا معنی پردہ ہے۔ پردے کا مطلب پردہ ہے۔ پردے کا معنی میرا جسم میری مرضی نہیں، پردے کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، آزادی۔ عورت اس کا معنی پردہ ہے، پردے کا معنی پردہ ہے۔ پردے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ظاہر بھی پردے میں ہو، اس کا باطن بھی پردے میں ہو، اس کا جسم بھی پردے میں ہو، اس کی گفتار بھی پردے میں ہو، اس کا کردار بھی پردے میں ہو، اس کی چال بھی پردے میں ہو، اس کی آواز بھی پردے میں ہو۔ اٹھائیے حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، امام اگر بھولتا ہے، مقتدی سمجھتے ہیں کہ امام صاحب بھول رہے ہیں، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو یاد کروائیں۔ کس لفظ کے ساتھ؟ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ جاگ کے بیٹھیے، جاگ کے۔ تھوڑا سا وقت سونے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تھوڑا سا وقت سننے کے لیے ہوتا ہے، نیند کے لیے نہیں ہے۔ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے بھی جمعے کے آداب میں سے ادب ہے کہ اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کے ساتھ لگا کے نہیں رکھنا چاہیے، گھٹنے چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے، جمعے کا ادب ہے۔ فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ امام بولے، مردوں کو چاہیے کہ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ امام صاحب سمجھ جائیں گے کہ میں کہیں بھول رہا ہوں، وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ اور اگر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، عورتیں سبحان اللہ کی آواز اونچی نہیں لگائیں گی، بلکہ وہ صرف اپنے ہاتھ پہ تالی بجائیں گی۔ اور تالی بھی کیسے؟ کہ ہاتھ کی انگلیوں کو ہاتھ کے تلوے پہ نہیں ماریں گی، بلکہ ہاتھ کی انگلیوں کو ہاتھ کے پشت پہ ماریں گی، آواز نہیں لگائیں گی۔ کیوں؟
شریعت کہتی ہے جس طرح عورت کا جسم پردہ ہے اسی طرح عورت کی آواز بھی پردہ ہے. جس طرح کے جسم پردہ ہے اور بغیر پردے کے عورت اپنے جسم کو باہر نمایاں نہیں کر سکتی، اسی طرح اپنی آواز کو بھی مردوں میں بلند نہیں کر سکتی.